اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ المقصد السادس فی الحجج والامارات وفیہ مقامان المقام الاول القطع و احکامہ وفیہ فصول الفصل الاول فی حجیت القطع الفصل الثانی فی تجری و احکامہ الفصل الثالث تقسیم القطع الی طریقی و موضوعی الفصل الرابع فی قطع القطاع الفصل الخامس فی ان المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا الفصل السادس فی حجیت العقل الفصل الرابع فی حجیت العرف والسیرت المقام الثانی الظنون المعتبرۃ و امکان التعبد بها وفیہ فصول الفصل الاول حجیت ظواہر الکتاب الفصل الثانی حجیت الشہرۃ الفتوائیہ الفصل الثالث حجیت السنت المحکیۃ بخبر الواحد الفصل الرابع حجیت الاجماع المنقول بخبر الواحد الفصل الخامس حجیت قول اللغوی۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری الموجز فی اصول الفقہ کے بارے میں ہے۔ الموجز فی اصول الفقہ جو تالیف فقی محقق حضرت آیت اللہ العظمی جعفر سبحانی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، الموجز فی اصول الفقہ۔ مصنف کون ہے؟ حضرت آیت اللہ العظمی جعفر سبحانی۔ اس الموجز فی اصول الفقہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ ہم نے تمام کر دیا تھا۔ آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اسی کتاب الموجز فی اصول الفقہ جو آغا حضرت آیت اللہ العظمی جعفر سبحانی کی ہی کتاب ہے، اس کا دوسرا حصہ جو اگلے سال مطلب ہے پہلے سال میں جب اصول شروع کرتے ہیں تو موجز فی اصول الفقہ کا پہلا حصہ پڑھاتے ہیں۔ پہلا حصہ جو جناب علی پہلا حصہ جو ابتدا پہ مشتمل ہے، مثلا جس میں تعریف علم اصول ہے، موضوع ہے، تقسیم مباحث اصول عملیاں ہیں وغیرہ وغیرہ تھا، وہ بحثیں جو آتی ہیں شروع والی، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہو؟ موجز فی اصول الفقہ کا دوسرا حصہ، اب پہلا نہیں، دوسرا حصہ، المقصد السادس فی الحجج والامارات، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ موجز فی اصول الفقہ کا دوسرا حصہ المقصد السادس فی الحجج والامارات، حجج اور امارات کے بارے میں ہے، اور اس میں دو مقام پر بحث ہو رہی ہے۔ مقام اول جو ہے القطع و احکامہ، قطع اور اس کے احکام کے بارے میں ہے، اور اس میں پھر چند فصلیں ہیں۔ پہلی فی حجیت القطع، قطع کی حجیت کے بارے میں ہے۔ دوسری فصل جو ہے فی تجری و احکامہ، تجری اور تجری کے احکام کے بارے میں ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل جو ہے تقسیم القطع الی طریقی و موضوعی، قطع کی تقسیم طریقی اور موضوعی کی طرف، یعنی قطع کی تقسیم ہو رہی ہے قطع طریقی اور قطع موضوعی کی طرف تیسری فصل میں۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل جو ہے فی قطع القطاع، قطع قطاع کے بارے میں ہے۔ الفصل الخامس فی ان المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا، معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہیں۔ الفصل السادس فی حجیت العقل، چھٹی فصل جو ہے حجیت عقل کے بارے میں ہے۔ الفصل السابع فی حجیت العرف والسیرت، ساتویں فصل جناب حجیت عرف اور
سیرت کی حجیت کے بارے میں ہے انشاءاللہ، جب یہ ہمارا پہلا مقام عزیز ہو، القطع و احکام ہو وفیہ فصول، پہلے مقام پر یہ بحث ہماری قط اور قط کے احکام جو کہ تقریباً 7 فصلیں بنتی ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم آپ بھائیوں کی خدمت میں مقام ثانی شروع کریں گے۔ المقام الثانی، مقام ثانی کس کے بارے میں ہے؟ الظنون المعتبرۃ و امکان التعبد بہا، ظنون معتبرہ اور امکان تعبد بظنون کے بارے میں ہے۔ وفیہ فصول، اور اس دوسرے مقام پر بھی ظنون والی بحث میں بھی کچھ فصلیں آئیں گی، فصول ہیں۔ الفصل الاول حجیت و ظواہر الکتاب، الفصل الثانی حجیت و شہرت فتویہ ہے، الفصل الثالث حجیت و سنت المحکیہ بخبر الواحد، فصل الرابع حجیت الاجماع المنقول بخبر واحد ہے، الفصل الخامس حجیت و قول اللغوی کے بارے میں ہے۔ توجہ فرما لیے، فی الحجج والامارات وفیہ مقامان، المقصد السادس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے مقصد سادس کے اندر کرنا کیا ہے۔ مقصد سادس فی الحجج والامارات، اور اس میں 2 مقام پر بحث ہوگی۔ مقام اول القطع و احکامہ، اور اس کے اندر یہ فصلیں آپ کو بنا دی، 7 بنے گی۔ دوسرا مقام ظنون معتبرہ کے بارے میں، اور اس کے اندر بھی کچھ فصلیں ہوں گی جو تقریباً 5 ہو جائیں گی۔ توجہ فرما دی آپ نے، یہ ایک لسٹ ہے مقصد ثالث کی۔ المقصد السادس الحجج والامارات، ابھی ہم اس کی تفصیل میں جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے ایک لسٹ بتائی ہے نا آپ کو کہ یہ بات کرنی ہے ہم نے۔ المقصد السادس الحجج والامارات، 6واں مقصد جو ہے حجج اور امارات کے بارے میں ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ علم اصول کا مہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ حجج اور امارات علم اصول کے مہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ علم اصول کے مہم ترین مقاصد میں سے یہ حجج اور امارات بھی ہے، اور جو مجتہد ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان حجت کی، وہ تلاش کرتا ہے اپنے اور اپنے رب کے درمیان حجت کی اطلاع پیدا کرتا ہے، حجت کو تلاش کرتا ہے۔ اگر وہ واقع تک پہنچ جائے اس دلیل کے ذریعے تو ثواب لے لیتا ہے، اور اگر خطا کر جائے، نہ پہنچے واقع تک، تو معذور ہوتا ہے کہ میں نے تو مطلب ہے دلیل کے اوپر عمل کیا تھا، اب غلطی ہو گئی ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے عزیزو؟ معذور قرار پاتا ہے۔ یہ بحث جو ہے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کبھی کبھی مصادر فقہ اور ادلہ فقہ سے بھی اس بحث کو کبھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے مصادر فقہ اور ادلہ فقہ۔ کون سی بحث؟ یہی الحجج والامارات، المقصد السادس، جو الحجج اور امارات کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ، یہ علم اصول کا مہم ترین مقاصد میں سے ہے، اور یہ جو بحث ہے اس کو کبھی کبھی مصادر فقہ، منابع فقہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور ادلہ فقہ، مصادر فقہ اور ادلہ فقہ سے بھی اس بحث کو کیا آگے جان تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ جو ادلہ ہیں یہ امامیہ یعنی علماء امامیہ کی نظر میں 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع، عقل۔ یہ بحث اس کو مصادر فقہ، منابع فقہ اور ادلہ فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے علماء امامیہ کی نظر میں 4 چیزوں میں منحصر ہے۔ یہ بحث منحصر ہے 4 میں، یعنی کیا؟ یعنی یہ ادلہ فقہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں: کتاب،
सुन्नत, इजमा, अक्ल। ये क्या बताया आपको? अदिल्लाए फिक। अदिल्लाए फिक उलमा इमामिया की नज़र में चार हैं, किताब, सुन्नत, इजमा, अक्ल। और ये दलीलें किताब, सुन्नत, इजमा, अक्ल फरीकैन की नज़र में मोतबर हैं। फरीकैन से मुराद फुकहाए शिया और सुन्नी, यानी फुकहाए शिया और फुकहाए सुन्नी के दरमियान ये दलीलें क्या हैं अगजान? मोतबर हैं। अहले सुन्नत भी किताब, सुन्नत, इजमा, अक्ल को लेते हैं, अलबत्ता थोड़ा सा अक्ल की हुज्जियत के दायरे में और वुसअत में दोनों में इख्तलाफ है। शिया और सुन्नियों के दरमियान अक्ल की हुज्जियत की वुसअत में सिया और उसकी किस हद तक है, इसमें दोनों में इख्तलाफ है। ठीक है, वरना कबूल सारे करते हैं, सुन्नी शिया कबूल करते हैं कि अदिल्ला चार हैं, किताब, सुन्नत, इजमा, अक्ल। ठीक है, अलबत्ता अहले सुन्नत शियों से कुछ चीज़ों में जुदा हो जाते हैं। उनके पास कुछ और अदिल्ला भी हैं जो उनकी अपनी किताबों में है, मसलन कियास है, इस्तेसान है। ये अहले सुन्नत इसको कबूल करते हैं, लेकिन शिया कबूल नहीं करते हैं। अहले सुन्नत की नज़र में शियों से हटकर भी कुछ दलीलें हैं जिनका नाम मसलन कियास, इस्तेसान है, जिनको शिया कबूल नहीं करते हैं। ठीक हो गई बात अजीज़ों? बस ये एक मैंने कुल्ली बात की है आपकी खिदमत में कि आज जो अल-मुजज़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह के दूसरे हिस्से में बहस हमारी शुरू हुई है, उसका नाम है अल-मक़सदुस्सादिसु अल-हुज्जजु वल अमारात। और ये मकसद जो है इल्म उसूल के मुहिम तरीन मकासद में से है, और इस बहस को मसादिर फ़िक़्ह और अदिल्ला फ़िक़्ह से भी ताबीर किया जाता है। और ये अदिल्ला जो हैं उलमाए इमामिया की नज़र में चार हैं, अदिल्ला फ़िक़्ह चार हैं, जिसको शिया कबूल करते हैं उलमा, किताब, सुन्नत, इजमा, अक्ल। अहले सुन्नत भी ये कबूल करते हैं, अहले सुन्नत की नज़र में भी ये हैं, किताब, सुन्नत, इजमा, अक्ल, इनको अहले सुन्नत भी कबूल करते हैं। थोड़ा सा आपको बताया है कि जो है ना अक्ल, इसकी वुसअत में इख्तलाफ है कि अक्ल का दायरा कितना है। सुन्नी शियों का इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन कबूल तो करती है ना। अच्छा, इसके अलावा अहले सुन्नत जो हैं उनकी कुछ और दलीलें भी हैं, कुछ और हुज्जतें भी हैं जिनसे वो इस्तेदलाल करते हैं, जो उनकी अपनी किताबों में हैं, जिनको शिया उलमा कबूल नहीं करते हैं। वो मसलन कियास है, इस्तिसान है, ये अहले सुन्नत की नज़र में, शिया की नज़र में नहीं है। अब अर्ज़ खिदमत है कि इस बहस में ठीक वारिद होने से पहले, कब्ल अल खौज़ फिल मकसूद, मकसूद में दाखिल होने से पहले हम मुकल्लफ को तकसीम करते हैं हालात के एतबार से। हम मुकल्लफ की तकसीम को जिक्र करते हैं हालात के एतबार से। नज़्कुरु तकसीमल मुकल्लफ हस्बल हालात। तवज्जो है ना। अब हम अभी यहाँ क्या करना चाह रहे हैं भला? हम मुकल्लफ की तकसीम को हालात के एतबार से अब जिक्र कर रहे हैं। अलबत्ता तवज्जो रहे, जो अभी कर रहा हूँ, मुकल्लफ की तकसीम हालात के एतबार से। यहाँ जो बात करने लगा हूँ कि मुकल्लफ जब हुक्म शरई की तरफ मुतवज्जे होता है तो उसके तीन हालात हैं। मुकल्लफ की तकसीम हालात के एतबार से, मुकल्लफ जब हुक्म शरई की तरफ मुतवज्जे होता है तो उसके तीन हालात हैं। नंबर एक, उसको मुकल्लफ को हुक्म शरई की कत हासिल हो जाती है। नंबर दो, उस मुकल्लफ को हुक्म शरई का ज़न होता है। नंबर तीन, मुकल्लफ को उस हुक्म शरई का क्या होता है आगा जान? शक होता है। तीन हालात हैं
مکلف جب بھی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے تین حالات ہیں. مکلف کو اس حکم شرعی کی قط ہو جاتی ہے کہ یہ حکم یقینی ہے, آیا ہے, میں نے یہ عمل کرنا ہے, یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. یا مکلف کو اس حکم شرعی کا ظن ہوتا ہے, دو ہو گئی. یا مکلف کو اس حکم شرعی کا شک ہوتا ہے. مکلف جب بھی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے عزیزو تو اس کے تین حالات ہیں, یا اس کو اس حکم شرعی کی قط ہوتی ہے, یا ظن ہوتا ہے, یا شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کی میں آگے صورت بتاتا ہوں, لیکن توجہ رہے یہاں مکلف سے مراد, یہ جو میں نے کہا مکلف جب حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے, مکلف سے مراد مجتہد ہے. چونکہ وہ مکلف جو سبزی فروش ہے, سبزی بیچ رہا ہے, مکلف ہے, اس کے لیے تو یہ تین حالات نہیں ہیں نا, چونکہ اس کو تو ادلہ سے کوئی کام ہی نہیں ہے, کون سی دلیل ہے کون سی نہیں ہے, دلائل سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. لہذا بعض بزرگان کہتے ہیں یہاں مکلف سے مراد مجتہد ہے. نقطہ ضرور یاد رکھیں, کیونکہ ہر مکلف کے تو یہ حالات نہیں ہیں نا. جو سبزی بیچنے والا مکلف ہے اس کے بھی یہ تین حالات ہیں کہ اس کو یہ قط ہوتی ہے, یہ ظن ہوتی ہے, یہ شک ہوتی ہے. کہا نہیں, یہ مکلف جو حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس مکلف سے مراد مجتہد ہے. توجہ فرما لی. اچھا, مکلف جب حکم شرعی کو طرف متوجہ ہوا اس کے تین حالات ہیں, یا اس کو قط ہوتی ہے, یا ظن ہوتا ہے, یا شک ہوتا ہے. اگر اس مکلف کو حکم شرعی کی قط ہو جائے کہ مثلا نماز جمعہ واجب ہے یا صلاۃ ظہر واجب ہے, مکلف کو قط ہو گئی کہ یہ نماز واجب ہے, تو قط پر عمل کرنا مکلف کے لیے ضروری ہے. جب مکلف کو قط ہے یہ نماز واجب ہے تو اس مکلف کو اس پر عمل کرنا واجب ہے. واجب دلیل کیا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. عقل اس میں مستقل ہے وجوب عمل پر, کہ جب مکلف کو قط ہو گئی کہ یہ حکم واجب ہے شارع کی طرف سے, یقین ہو گیا بندے کو کہ یہ نماز واجب ہے, تو پھر اس اپنے یقین, قط سے مراد نا یقین ہے, قط یعنی یقین, تو پھر اس یقین کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. دلیل یہ ہے کہ عقل اس پر حکم لگاتی ہے کہ جب تمہیں یقین ہے تو عمل کرو, اس واجب پر عمل کرو. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ تو پھر اگر وہ پہنچ گیا واقع تک تو ظاہر ہے اس کو جو ہے نا ثواب مل جائے گا. اگر غلطی ہو گئی انسان سے, وہ واقع تک نہ پہنچا لیکن اپنی قط اور یقین کے اوپر عمل کیا تو معذور ہوگا, کہے گا کہ جی مجھے بس پھر غلطی ہو گئی ہے, معذور ہوگا, میں نے تو اپنی یقین کے اوپر عمل کیا تھا. توجہ فرما رہے ہو؟ مکلف جب بھی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے, کتنے حالات تھے بولو؟ یا قط ہوتی ہے, یا ظن ہوتا ہے اس کو اس حکم کا, یا شک ہوتا ہے. اگر قط ہو جائے اس حکم کی مکلف کو تو عمل کرنا ضروری ہے. اچھا, اگر مکلف کو حکم شرعی کا ظن ہو, اگر مکلف کو حکم شرعی کا ظن ہو, پھر یہاں دو صورتیں ہیں, توجہ کرو. اگر مکلف کو حکم واقعی کا ظن ہو, قط نہ ہو, یقین نہ ہو, ظن ہو, پھر بتایا دو صورتیں ہیں. اگر ایک دلیل قطعی اس ظن کی حجت پر آئی ہے کہ یہ ظن حجت ہے, اگر دلیل قطعی اس ظن کی حجت پر قائم آئی ہے تو پھر عمل کرنا واجب ہے. اگر اس ظن کے اوپر ایک دلیل قطعی آئی ہے جو کہتی ہے یہ ظن حجت ہے, ظن کی حجت پر دلیل قطعی اوپر آئی ہے جیسے خبر واحد ہے, تو عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. واجب. ٹھیک ہے ظن ہے, ٹھیک ہے یہ دلیل مطلب جو تھی مجھے ظن ہوا تھا, لیکن چونکہ دلیل قطعی اس کی حجت پر آئی ہے, اس ظن کی حجت پر دلیل قطعی آئی ہے, تو یہ طریق یہ جو ہے کہلاتا علمی اور حجت شرعی ہوتی ہے. دلیل ظنی معتبر جس پر دلیل آئی اس کو کہتے ہیں دلیل علمی. دلیل قطعی کو علم کہتے ہیں
اور جس پہ یقین ہے، اور وہ دلیل ظنی جس پر دلیل قطعی آئی ہو اس کو پکا کرنے کے لیے دلیل ظنی کو، اس کو دلیل علمی کہتے ہیں، طریق علمی، حجت شرعی، وہ بھی علم کے حکم میں ہوتی ہے اور اس پر بھی عمل کرنا کیا آقا جان ضروری ہے، ضروری۔ ان لم یکن، اچھا یہ جو ظن ہوا تھا اس پر دلیل قطعی قائم نہیں ہوئی، ظن پر دلیل قطعی نہیں آئی ہے، تو یہ بندہ شاک کے حکم میں ہے۔ اگر دلیل قطعی نہیں آئی ہے نا اس ظن پر، تو یہ حکم کس میں ہے؟ شاک کے حکم میں ہے، یعنی یہ بندہ اب شاک مطلب ہے شک کرنے والے کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت مکلف مجتہد کا جو وظیفہ بنتا ہے، جو ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ شک کی صورت میں وہ اصول عملیہ پر عمل کرے گا۔ اصول عملیہ، برات، احتیاط، تخییر، استصحاب، جس کی بعد میں ویسے آنی ہیں، ان پر عمل کرے گا، کیونکہ اصول عملیہ حجت ہیں جب دلیل نہ ہو۔ ان کو کہتے ہیں الاصل دلیل حیث لا دلیل لا، اصل یہ اصول عملیہ دلیل ہیں اس وقت، حجت ہیں جب کوئی دلیل نہ ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہ ہماری آج کی بحث ہے۔ بلا عرض کیا آقا جان، بہت ہی مختصر، آج آپ کو میں شروع والے درس میں کہیں سر میں درد نہ ڈال دوں آقا جان۔ توجہ کرو، مکلف جب بھی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کتنے حالات ہیں؟ 3۔ اس کو حکم شرعی کی قط ہو جاتی ہے، نمبر 2 اس کو حکم شرعی کا یا ظن ہوتا ہے، نمبر 3 یا اس کو حکم شرعی کا شک ہوتا ہے۔ اگر اس کو قط ہو تو اس قط پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر اس کو حکم شرعی کا ظن ہو تو پھر بتایا 2 صورتیں ہیں، ایک مرتبہ اس ظن کے اوپر دلیل قطعی آئی ہے، اس ظن کی حجت پر دلیل قطعی اوپر سے آئی ہے جو ظن کو معتبر قرار دے رہی ہے، پھر بھی عمل کرنا واجب ہے، واجب۔ اور پھر یہ دلیل ظنی کہلائے گی، دلیل علمی، حجت شرعی۔ اور اگر اس ظن پر دلیل قطعی قائم نہیں ہوئی، 2 صورتیں تھی نا، ظن کے اوپر دلیل قطعی آئی ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں آئی تو یہ شک کے حکم میں ہے۔ اب مکلف جو مجتہد بتایا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اصول عملیہ پر عمل کرے شک کی صورت میں، اور اصول عملیہ بھی آ جائیں گی، برات، احتیاط، تخییر، استصحاب۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ المقصد السادس الحجج والامارات۔ الحجج، حجت کی جمع الحجج، حجت کی جمع۔ حجت کا معنی ہوتا ہے دلیل، حجت کا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ الحجج حجت کی جمع ہے اور حجت کا معنی دلیل ہے، یعنی وہ جو اپنے متعلق کو ثابت کرے حجت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ والامارات، امارات امارہ کی جمع ہے، امارات امارہ کی جمع ہے، امارہ یعنی نشانی جو حکم شرعی پر رہنمائی کرے۔ امارہ کیا ہوتی ہے؟ جو حکم شرعی کی طرف کیا ہے؟ رہنمائی کرے۔ ویسے اگر کہوں تو الحجج والامارات دونوں کیا بنتی ہیں؟ مترادف ہیں، کہ حجت امارہ یہ ان کو مترادف، دونوں مترادف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں حجج ہے، امارہ ہے، امارہ ہے، حجت ہے۔ الحجج والامارات وہذا المقصد من اہم المقاصد فی علم الاصول۔ یہ مقصد اہم ترین مقاصد میں سے ہے، فی علم الاصول، علم اصول میں یہ مہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ یہ مقصد کون سا؟ حجج والامارہ، یہ علم اصول کے مہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ دلیل کیا دلیل ہے؟ فَإِنَّ الْمُسْتَنبِطَ يَبْذُلُ الْجُهْدَ لِلْعُثُورِ عَلَى مَا هُوَ حُجَّةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ۔ فَإِنَّ الْمُسْتَنبِطَ، مستنبط مجتہد فقیہ، یبذل الجہد اپنی پوری کوشش کرتا ہے، للعثور علی ما هو حجۃ بینہ و بین ربہ۔ للعثور کا معنی کیا؟ اطلاع پیدا کرنے کے لیے،
اطلاع پیدا کرنے کے لیے جو حجت ہو بینہ و بین ربی، اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان جو حجت ہو اس کے پیدا کرنے کی طرف وہ مجتہد تلاش کرتا ہے۔ فإن المستنبط يبذل الجهد للعثور على ما هو حجت بینہ و بین ربہ، مجتہد مستنبط فقیہ کوشش کرتا ہے للعثور پیدا کرے علامہ و حجت بین و بین ربی، جو اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان کیا ہے، حجت ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ توجہ، فیصاب ان اصاب الواقعہ، اگر واقع تک پہنچ جائے یصاب ہو تو ثواب لے گا، ویعذر ان اخطا، اگر خطا کرے تو معذور ہوگا۔ وقد يعبر عن هذا البعث بمصادر الفقہ وادلتہ، اس بحث کو کبھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے مصادر فقہ اور ادلہ فقہ سے بھی۔ مصادر فقہ یعنی منابع فقہ، ادلہ فقہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَهِيَ عِنْدَنَا مُنْحَصِرَةٌ فِي أَرْبَعٍ، یہ ادلہ عندنا علماء امامیہ کی نظر میں منحصر ہیں، فی اربعۃ، چار میں، چار چیزوں میں وہ منحصر ہیں۔ یہ ادلہ عندنا امامیہ کی نظر میں منحصر ہیں، فی اربع، چار میں، الکتاب والسنت، الاجماع والعقل، کتاب سنت اجماع عقل۔ وَهِيَ مُعْتَبِرَةٌ عِنْدَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، یہ ادلہ کتاب سنت اجماع عقل معتبر ہیں عند كلا الفریقین، دونوں فریقوں کی نظر میں معتبر ہیں۔ سوال، دونوں فریقوں سے مراد فقہاء شیعہ اور سنی۔ ما اختلاف بینہم فی صحت حجیت العقل، ہاں البتہ ان دونوں کے درمیان عقل کی حجت کی وسعت میں اختلاف ہے کہ عقل کا دائرہ کتنا ہے، تھوڑا اختلاف ہے۔ غیرہ ان اہل السنت یفترقون عن الشیعہ فی القول بحجیت امور اخری مذکورۃ فی کتبہم، ہاں البتہ منتہی اہل سنت شیعہ سے جدا ہو جاتے ہیں فی القول بحجیت امور اخری، دوسرے امور کی حجیت کے قول میں اہل سنت شیعہ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسرے امور کہاں، مذکورۃ فی کتبہم، وہ دوسرے امور جو مذکور ہیں فی کتبہم، اہل سنت کی کتابوں میں وہ مذکور ہیں۔ وقبل الخوض فی المقصود نذکر تقسیم المکلف حسب الحالات فنقول، قبل الخوض فی المقصود، مقصود میں وارد ہونے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے، نذکر تقسیم المکلف، ہم مکلف کی تقسیم کو ذکر کرتے ہیں، حسب الحالات، حالات کے مطابق، حالات کے مطابق ہم مکلف کی تقسیم کو ذکر کرتے ہیں۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، تقسیم المکلف باعتبار الحالات، مکلف کی تقسیم حالات کے اعتبار سے۔ ان المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی لہ حالات ثلاث، مکلف یعنی مجتہد، مکلف جو متوجہ ہو، ملتفت ہو حکم شرعی کی طرف، لہو تو اس مکلف کے تین حالات ہیں۔ بے شک بالتحقیق مکلف جو متوجہ ہو، ملتفت ہو حکم شرعی کی طرف، تو اس مکلف کے تین حالات ہیں، اور بتایا ہے مکلف سے مراد بزرگان کہتے ہیں یہاں مجتہد لینا چاہیے میں۔ الاولا القطع بالحکم شرعی الواقعی، الاولا پہلی حالت کیا ہے، قطع حکم شرعی واقعی، مکلف کو قطع ہو جاتی ہے حکم شرعی واقعی کی۔ والثانی الثانیۃ الظن بہ، دوسری حالت کیا ہے، ظن بحکم شرعی واقعی ہے، یعنی کیا، یعنی مکلف کو حکم شرعی پر کیا ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے۔ الثالثۃ الشک فیہ، تیسری حالت مکلف کی یہ ہے کہ فیہ، اس کو حکم شرعی میں مکلف کو کیا ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ تین حالتیں ہو گئیں تو کرے گا کیا، توجہ، اس کی ذمہ داری کیا بن گئی، فَإِنْ حَصَلَ لَهُ الْقَطْعُ فَيَلْزِمُهُ الْعَمَلُ بِهِ، ان حصل لہ القطع، لہ المکلف، اگر مکلف کو قطع حاصل ہو جائے کہ نماز جمعہ واجب ہے، نماز ظہر واجب ہے،
فَيَلْزِمُهُ الْعَمَلُ بِهِ، تو مکلف کا اس قط پر، قط یعنی یقین، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے لازم ہے؟ لِاسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ بِذَلِكَ، لِاسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ یعنی شارع کی دخالت کے بغیر عقل مستقل ہے بذالکا، اس وجوب عمل پر، اس عمل کے واجب ہونے پر عقل مستقل ہے۔ عقل مستقل کا مطلب یہ ہے کہ شارع کی بھی ضرورت یہاں کہنے کی نہیں ہے۔ فَيُصَابُ عِنْدَ الْمُوَافِقَةِ وَيُعَذَّرُ عِنْدَ الْمُخَالِفَةِ شَأْنُ كُلِّ حُجَّةٍ، پس یہ موافقت کی صورت میں ثواب لے گا یہ مکلف، اور مخالفت کی صورت میں معذور ہوگا کہ ہر حجت کی یہ شان ہے، ہر حجت کی یہی کام ہے، یہی شان ہے۔ وَإِنْ حَصَلَ لَهُ الظَّنُّ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ، اِنْ حَصَلَ لَهُ الظَّنُّ، اگر مکلف کو ظن ہو حکم شرعی کا، اگر مکلف کو حکم واقعی کا ظن حاصل ہو جائے، اچھا، فَإِنْ قَامَ الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ ذَلِكَ الظَّنِّ، اگر دلیل قطعی قائم ہو جائے اس ظن کی حجت پر، کا خبر الواحد ہے، جیسے خبر واحد ہے، یجب العمل بہ، تو اس ظن پر عمل کرنا واجب ہے۔ فإن الطریق إلی الحکم الشرعی وإن کان ظنیا کما هو المفروض، طریق دلیل حکم شرعی کی طرف اگرچہ ظنی ہے، طریق دلیل حکم شرعی کی طرف اگرچہ ظنی ہے، جیسا کہ فرض ہے، کما هو المفروض، مفروض یہی ہے، فرض یہی ہے کہ ظن ہے حکم پہ، لیکن اذا قام الدلیل القطعی من جانب الشارع علی حجیت ذلک الطریق، یہ مہم ہے، لیکن جب دلیل قطعی قائم ہوئی شارع کی طرف سے اس طریق کی حجت پر کہ یہ طریق حجت ہے، یکون ھذا الطریق علمیا و حجتا شرعیتا، تو یہ طریق علمی ہوئیں اور حجت شرعیہ ہے، تو یہ طریق کیا ہوگی؟ علمی اور حجت شرعی، یعنی یہ ظن جس پر دلیل آئی ہے اس کو کہتے ہیں دلیل علمی، اور دلیل قطعی اور یقینی کو کیا کہتے ہیں؟ علم۔ یقین کو دلیل قطعی اور علم کہتے ہیں، اور دلیل ظنی جس پر، اور ظن جس پر دلیل آئی ہے، ظن کی حجت پر جو دلیل آئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل علمی، یہی کہا اس لیے یہاں یہ اشارہ ہے، یکون ھذا الطریق علمیا و حجتا شرعیہ، یہ طریق علمی ہے اور حجت شرعیہ ہے۔ کون سی طریق؟ یہ جس ظن پر دلیل قطعی آئی ہے، یہ ظن جس پر دلیل قطعی ہے یہی دلیل علمی اور حجت شرعیہ ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُمْ فَهُوَ بِحُكْمِ الشَّاكِ، ان لم یکم کہاں کرو گے؟ ان قامت دلیل علی حجیت ذالک الظن وَإِن لَمْ يَكُمْ، یعنی اگر ظن پر دلیل قطعی قائم نہ ہو، ان لم یکم، اگر ظن پر دلیل قطعی قائم نہ ہو، فَهُوَ بِحُكْمِ الشَّاكِ، تو یہ شاک کے حکم میں ہے، یہ شاک کے حکم میں ہے۔ کون؟ یہی ظن کرنے والا مکلف حکم شرعی پہ جس کو ظن ہوا اور اس ظن پر دلیل قطعی نہیں آئی، یہ شاک کے حکم میں ہے۔ وَوَظِيفَتُهُ الْعَمَلُ بِالْأُصُولِ الْعَمْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ، وظیفتہ، اس مکلف مجتہد کا وظیفہ، ذمہ داری اصول عملیہ پر عمل کرنا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے اصول عملیہ کیا ہیں جی؟ براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب، التی ہے یا حجت عند عدم الدلیل، اصول عملیہ جو حجت ہیں عند عدم الدلیل، جب دلیل نہ ہو۔ لہذا بعد میں آپ دیکھو گے بزرگان کہتے ہیں الاصل دلیل حیث لا دلیل لہ، اصل دلیل ہے جب کوئی دلیل نہ ہو۔ اصول عملیہ اس وقت آتی ہیں جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَقَامَاتٍ ثَلَاثَةٍ، کلام پس واقع ہوئی ہے 3 مقام پہ۔ الاول فی القط و احکامہ، پہلا مقام قط اور قط کے احکام ہیں۔ الثانی فی ظنون المعتبرہ، دوسرا مقام ظنون معتبرہ ہے۔ الثالث فی الاصول العملیہ، تیسرا مقام جو ہوگا وہ اصول عملیہ کے بارے میں ہوگا۔ غیر ان البحث عن الاصول العملیۃ یاتی فی المقصد السابع فینحصر الکلام فی المقصد السادس
بالقطع والظن منتہا بیس اصول عملیہ کے بارے میں مقصد سابع میں آئے گی، بیس اصول عملیہ کے بارے میں مقصد سابع میں آئے گی، پس کلام جو ہے وہ منحصر ہے مقصد سادس میں قط اور ظن کے بارے میں۔ یہاں جو مقصد سادس ہے ہمارا، اس میں کون سی بحث ہونی ہے؟ قط اور ظن میں۔ فَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ فِي الْمَقْصَدِ السَّادِسِ بِالْقَطِّ وَالظَّنِّ، پس کلام مقصد سادس میں منحصر ہے قط اور ظن میں۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی میرے بھائیوں کی، آباد رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔